بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں عمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر وائس چینل کو۔ صبح میں نے وسیم سے جا کر اس واقعہ کا ذکر کیا۔ اسے بھی بڑا تعجب ہوا۔ ہم کئی دن سے اس واقعہ پر غور کرتے رہے لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات کا تھا۔ دوسرے ہفتے کی رات کو دفعتاً اس کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ اس کے سائے دو ہو گئے اور وہ کمرے میں گھومنے لگا۔ اس کے بعد صفدر کی ہر ہفتے کی رات یہ حالت ہو جانے لگی۔ ہم نے بہتر سے بہتر علاج معالجے کرائے، عالموں کی طرف رجوع کیا، دم جھاڑے ٹونے وغیرہ کیے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن وسیم میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے عجیب خبر سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ شہر کے مشہور رئیس کو بھی یہ بیماری ہو گئی ہے۔ ہر ہفتے کی رات کو اس کے دو سائے ہو جاتے ہیں۔ وہ پاگل پنے میں لکڑی کے صندوق سے ٹکرے مار مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس خبر نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ ہم دونوں اسی دن دیوان صاحب کے گھر پہنچے۔ دیوان صاحب ایک قدیم راجپوت خاندان کے آخری نام لیوا تھے۔ وسیم سے ان کی پرانی صحب سلامت تھی اور بہت خوش اخلاقی سے ملے مگر ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ دیر تک ان کی بیماری کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ وسیم نے صفدر کا ذکر بھی شروع کر دیا اور اس کی تمام داستان انہیں کہہ سنائی۔ یکایک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے کہا، دیوان جی، میں وہ صندوق دیکھنا چاہتا ہوں جس سے ٹکرے مار مار کر آپ بے ہوش ہوتے ہیں۔ دیوان صاحب کہنے لگے، آپ شوق سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پرانے زمانے کی چند تحریروں اور اسلحے کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیوان صاحب ہمیں گھر کے اندرونی حصے میں لے گئے جہاں ایک پرانی طرز کا دالان نما کمرے کے کونے میں لکڑی کا بہت بڑا پرانا صندوق رکھا تھا جس پر قدیم ساخت کا سرخ چمکیلا روغن کیا ہوا تھا اور جا بجا پتل کے بڑے بڑے پھول اور پتیاں جڑی ہوئی تھی۔ دیوان صاحب نے صندوق کھولا۔ اس کے پہلے دو خانوں میں اس کے آباء و اجداد کا سپہ گری کا سامان اور وردیاں رکھی تھی اور نچلے خانے میں پرانے تمسک و دستاویزات اور بڑے کاغذات بھرے تھے۔ ہم دیر تک ان کاغذات کا معائنہ کرتے رہے لیکن کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ دیوان صاحب صندوق بند کرنے کو تھے کہ اوپر کے خانے میں مجھے ایک اور چیز نظر آئی۔ میں نے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس میں دو خط ایسے دستیاب ہوئے جو کبھی حنائی رنگ کے کاغذ پر لکھے گئے تھے مگر اب خاک سرتی ہو رہے تھے۔ خط کی طرز تحریر زنانہ تھی۔ ایک خط کا مضمون یہ تھا: میری غمگسار بہن سکھ در شاہ دیوے تسلیم، میں آپ کے اشارے کے مطابق راکھی لے کر دیوان تک کل رات جی کے پاس گئی۔ انہوں نے جس ہمدردی اور جانثاری کا ثبوت دیا وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ وہ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی رحم دل بھی ہیں۔ انہوں نے جان پر کھیل کر مجھے ایک اپنی پتی سے ملایا۔ پتی دیو کی حالت دیکھ کر غم سے میرا دل پھٹ گیا۔ وہ بالکل پہچانے ہی نہیں جاتے تھے۔ ان کی شہزادگی فقیری میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ان کی صحت بھی نہایت خراب تھی۔ بلا شاہی محلات میں عیش و عشرت کے گوہر شہزادے کا قلعہ گو ایسا کہ تنگ و تاریک تہ خانے کی طرح۔ شہزادے نے کہا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے سنہرے خوابوں کا یہ دل شکن تعبیر ہوگی کہ میں پتی دیوتا کی بجائے تخت نشین ہونے کے لیے خاک نشین دیکھوں۔ کاش ہمارے دن پھر بدل جائیں مگر نہیں، یہ خیال عبث ہے۔ بائی کی سنگ دلی پر ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ ملک گیری کی ہوس میں انسانی خون بہانے سے سخت تنفیر ہیں۔ اب ان کے دل میں صرف یہی آرزو ہے کہ ان کا لاشا بجائے تہ خانوں میں سرنے کے ان کے آباء و اجداد کی لاشوں کے پاس دفن ہو۔ میں اس وصیت کو پورا کرنے کا مقصد اگنی کنڈ پر قسم اٹھا کر ان سے عہد کر چکی ہوں۔ اب اس قسم کو میں پورا کروں گی۔ اس خط پر لکھا تھا، عرف شمس النہار بیگم۔ شمس النہار کا نام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس قبر پر لکھا ہوا نام یاد آ گیا جس سے صفدر برآمد ہوا تھا۔